أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله المولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله وأحذركم في معصية الله. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:
درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت۔ کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا پھر کوئی جری انسان پیدا کر۔ جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، ذرا اس کی امت کو تابع قرآن کر دے۔ معزز علماء کرام، صدر محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچے، کافی دیر سے آپ کا یہ دینی جلسہ چل رہا ہے جس کی آج آخری کڑی اور وقت ہو چکا ہے 12:25۔ جی صلاح الدین صاحب نے جو مجھ سے تاریخ لی تھی وہ تو ہو گئی ختم، نہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا 6 اور 7 تاریخ کا آپ کا پروگرام التی میں، تو 12 بجے 7 تاریخ ختم ہو گئی بھائی، نہیں ہو گئی؟ 8 شروع ہو گئی نہیں تو ان کا جلسہ ختم ہونا چاہیے، نہیں بتاؤ پائے؟ 8 شروع ہو گئی تو یہ دوسرے والوں کے لیے نا۔ 12:30 بج گئے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ شہر کے سارے کتے بھی سو جاتے ہیں اس وقت آگے بچار، گاؤں کے ہوں شہر کے ہوں، سب کتے اپنی ٹانگیں پھیلا کر سو جاتے ہیں، اور انسان تو انسان ہے۔ یہ تو ویسے ہی شام ہوئی، عشاء کی اذان ہوئی اور اس نے پھنپھانا شروع کیا، تو 12:30 بج گئے ہیں۔ میں تو تھکا ہوا ہوں ہی پہلے سے، لیکن آپ بھی سنتے سنتے سن ہو گئے ہوں گے، ہو گئے نا؟ ارے بھائی ہو گئے نہیں سن؟ اس کا مطلب آدھے سن ہو گئے اور آدھے، ارے بھائی سن ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ نہیں ہوئے بھی۔ دیکھو تقریر تو میں کر دوں گا، دل تو نہیں چاہ رہا، وقت تو گزر گیا، بہت کافی ہو گیا، لیکن ایک شرط ہوگی، آپ کو میرے ساتھ ہمکارا دینا پڑے گا۔ دیں گے انشاءاللہ؟ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک بادشاہ نے ڈنکا بجوایا، اعلان کروایا کہ اعلان کر دو جو آدمی مجھے پوری رات قصہ سنائے گا میں اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا اور آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا، لیکن قصہ پوری رات کا ہونا چاہیے۔ اگر قصہ تھوڑی دیر بھی پہلے ختم ہو گیا تو جن بچہ پولو میں پلوا دوں گا۔
بڑا بڑا لمبا قصہ لے کر لوگ آئے اور جب قصہ کہنا شروع کریں، کسی کا آدھی رات میں ختم، کسی کا پاؤ رات میں ختم، کوئی صبح تک پہنچے بیچارہ، صبح کا سویرا ہونا پائے کہ اس کا قصہ ختم۔ بڑے لمبے لمبے قصے ختم ہو گئے اور نہ جانے کتنے گھر اجڑ گئے، نہ جانے کتنے بچوں کو اس نے کولہوں میں پھینک دیا۔ لیکن روزانہ ڈنکا بجے، روزانہ اعلان ہو، جو آج میں قصہ سنائے گا اپنی شہزادی کی شادی اسی سے کروں گا۔ تھا کوئی مجنوں حافظ صلاح الدین جیسا، صلاح الدین نے سوچا بھئی یار اس نے تو نہ جانے کتنوں کو مار دیا، آج اسے سبق سکھانا ہی چاہیے۔ ڈنکا بجا دیا اور کہا کہ میں صلاح الدین ہوں اور میں سناؤں گا پوری رات کا قصہ۔ پہنچ گئے صاحب، بادشاہ بولا دیکھ لے بھائی شرط کا پتا ہے کہ جی ہاں پتا ہے، پوری رات کا قصہ سناؤں گا۔ تو حافظ صلاح الدین بولے کہ بادشاہ سلامت، قصہ تو میں سناؤں گا لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری ہر بات پر تمہیں ہنکارا دینا پڑے گا۔ بادشاہ بولا ٹھیک ہے۔ رات ہو گئی، بادشاہ بھی بیٹھ گیا، صلاح الدین ایوبی بھی بیٹھ گئے، اب قصہ شروع ہو گیا۔ تو صلاح الدین میاں بولے بادشاہ سلامت، ایک تھا باپ کہ ہوں۔ بادشاہ کیا بولا؟ ارے کیا بولا؟ کہ ہوں، ہنکارا دینا ہے کہ بادشاہ سلامت کہ ہاں ایک تھا باپ کہ ہوں، انا پھر کیا وہ اجڑا ہوا تھا کہ پھر اللہ نے اس پہ پھل لگا دیے کہ پھر بادشاہ سلامت ایک چڑیا آئی اور ایک درخت پہ آ کر بیٹھ گئی کہ پھر چڑیا پھر ہو گئی کہ پھر بادشاہ بولا اب یہ تیری پھر کب تک چلتی رہے گی؟ تو صلاح الدین بولا بادشاہ جب تک تیری پھر چلتی رہے گی میری پھر چل۔ بادشاہ بولا میں ہار گیا، میری لڑکی تیری اور آدھی سلطنت بھی۔ تو بھائی بتاؤ دو گے ہنکارا نہیں دو گے؟ ارے دو گے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ جو باتیں میں کہوں اللہ مجھ سے کہلوائے، میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ میرے بس کی کوئی بات ہے، میں نے اللہ کی آیات کا سہارا لیا ہے، نبی کا ایک فرمان مقدس پیش کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق دے دے، اللہ صحیح بات کہلوا دے، اور جو باتیں کہی جائیں سنی جائیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ مسلمانوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ جن کا میں نے خطبے میں سہارا لیا، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس بندوں سے کیا فرمایا، اپنے مسلمان بندوں سے کیا خطاب کیا۔ ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مقدس پیش کیا، میرے پیارے آقا نے، پیارے نبی نے اپنی اس حدیث کے اندر، اپنے اس فرمان کے اندر اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہا، چند باتیں اسی سلسلے میں عرض کروں گا اور اپنی بات کو جلدی سے ختم کر دوں گا۔ مسلمانوں، میرے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ جب ایمان والا تو ایمان لے آیا، جب ایمان والے تیرے دل میں ایمان کی باتیں آ گئی، جب تو نے یہ اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دنیا کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، چاند و سورج کو بنانے والا، تیری پیدائش کرنے والا، تیرے لیے روزی کا انتظام کرنے والا صرف وہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو میرے اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تیرا یہ حق بن جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد تجھے یہ باور کر لینا چاہیے، تجھے یہ تصور کر لینا چاہیے اتقوا اللہ، کہ تیرے دل میں اگر ڈر ہو تو اللہ کا، تیرے دل میں خوف ہو تو اللہ کا، تیرے دل میں خشیت ہو تو اللہ کی، تیرے دل میں اگر تقویٰ ہو تو اللہ سے۔ ہاں مسلمانوں، میرے اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا مسلمانوں،
آپ میں بہت سارے ایسے موجود ہیں، میں کسی پہ طنز نہیں کروں گا، واللہ کسی پہ طنز نہیں، ایک عام بات کہنا چاہوں گا، آپ میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے چہروں پر میرے نبی کی داڑھی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض ایسے بھی ہیں جو روزانہ نماز کو نہیں آتے، بعض ایسے بھی ہیں جو جمعے کے دن بھی اللہ کے گھر میں نظر نہیں آتے، بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رمضان کے روزے اڑا جاتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو زنا کے اندر ملوث ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو شراب کی بھٹی کے اوپر نظر آتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو تاش کھیلتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو گناہگاروں کے گناہوں کی فہرست ان کی لمبی ہے، ان کے گناہوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں مسلمانوں، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے بھائی کا حق مان لیا، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے زمینیں ہڑپ کر لی، بعض ایسے بھی ہیں جو حرام لقمہ کھاتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ان گناہ کرنے کی وجہ، یہ گناہ انسان کیوں کر جاتا ہے؟ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو ایمان والا ہے، یہ تو نبی کا ماننے والا ہے، یہ تو ساری بات کو جانتا ہے، نبی کے طریقے کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے نماز کا پڑھنا فرض، یہ جانتا ہے روزے کا رکھنا فرض، یہ جانتا ہے شراب کا پینا حرام، یہ جانتا ہے زنا کرنا حرام، یہ جانتا ہے بے پردگی حرام، یہ جانتا ہے داڑھی رکھنا سنت، اس کا کٹانا حرام۔ میرے مسلمانوں، پھر یہ تمام تر گناہ ہماری زندگی میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں؟ اس کی وجہ اور علت کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، ایمان تو ہے اپنے کعبہ کی قسم، لیکن اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے دل میں نہیں رہا، خوف خدا نکل گیا، خشیت الہی نکل گئی، اللہ کا خوف دلوں سے اجڑ گیا، ہمارے دل ویران ہو گئے، ہمارے دل اجڑ گئے، ہمارے دلوں کے اندر نحوست آ گئی، ہمارے دلوں کے اندر ملعونیت آ گئی۔ ہاں مسلمانوں، ہمارے دل برباد ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ کا ڈر نکلا، خدا نکلا، پوری دنیا تمہارے اوپر غالب آ گئی، تم مغلوب بن گئے، پوری دنیا تمہیں ڈرانے لگی، تمہیں دھمکانے لگی، کسی نے تمہیں گولی دکھائی، کسی نے تمہیں توپ دکھائی، کسی نے تمہیں ہاتھ دکھایا، کسی نے تمہیں ڈرایا اور دھمکایا۔ مسلمانوں، پوری دنیا کے اندر آج تمہیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس اللہ والے نے، اس مسلمان نے اپنے مالک، اپنے پالنہار سے ڈرنا چھوڑ دیا، اس کا ڈر دل میں نہیں رہا، گناہ کرتا ہے اس کا خوف نہیں آتا، گناہ کرتا ہے اس کا ڈر دل میں نہیں آتا، جبکہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرا اللہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے، اے ایمان والے، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا بن جا، اگر بازار میں جائے سودا خرید تو اللہ سے ڈر جا، اگر تو سودے کو بیچتا ہے تو بھی اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے مالدار بنایا تو بھی اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے غریب بنایا تو بھی اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا تو بھی اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے بدصورت بنایا تو بھی اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے عزت دے دی تو بھی تو اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا تو بھی تو اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے پٹھان اور چودھری بنا دیا تو بھی اللہ سے ڈر، اللہ نے تیرے ہاتھ میں کاسائے گدائی دے دیا تو بھی اللہ سے ڈر، ارے اللہ نے تجھے پوری دنیا کی بادشاہت دے دی تو بھی اللہ سے ڈر جا، اللہ نے تیرے جسم میں طاقت و قوت دے دی تو بھی اللہ سے ڈر جا، اللہ نے تجھے بیمار بنا دیا تو بھی اللہ سے ڈر جا، اللہ نے تجھے غریب بنا دیا تو بھی اللہ سے ڈر جا، اللہ نے تجھے مال دے دیا تو بھی اللہ سے ڈر جا، تجھے عالیشان بنگلے مل گئے تو بھی اللہ سے ڈر جا۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب پوری دنیا تجھے دیکھ رہی ہو تو بھی اللہ سے ڈرنے والا بن جا، اور جب قیامت جنگل کے اندر تجھے دنیا کا کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تو میرا اللہ کہتا ہے تب بھی مجھ سے ڈرنے والا بن جا۔ ہر حال میں میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے، خوف خدا تیرے دل میں پیدا ہونا چاہیے، خشیت الہی تیرے دل میں آ جانی چاہیے۔ ہاں مسلمانوں، آج ہم سے گناہ ہوتا ہے، کبھی اللہ کے دربار میں آ کے رونا گوارا نہیں کیا۔
کبھی گوارا ہی نہیں کیا. ہم نے لاکھوں زنا کر لیے، کبھی سوچا اللہ سے معافی مانگے؟ نہ جانے کتنی نمازیں ترک کر دی، کبھی سوچا اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگے؟ کبھی نہیں سوچا. مسلمانوں اس اللہ سے ڈرو. میرا پالنہار کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والے اللہ سے ڈرنے والا بن جا اور سچوں کے دامن کو تھام لے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والے اللہ سے ڈرنے والا بن جا اور اپنی زبان سے سچی بات کو نکال. میرے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. حضرت عمر آئے، یوں فرمایا یا رسول اللہ یہ تقوی چیز کیا ہے، یہ خوف خدا چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عمر کبھی ایسے راستے سے گزرے اس کے اوپر کانٹے پڑے ہو؟ فرمایا ہاں یا نبی اللہ، بارہا گزرنا ہوا. فرمایا کیسے گزرے؟ یا نبی اللہ قدم اٹھا کر رکھتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہیں پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے. میرے نبی نے فرمایا عمر اسی کا نام تقوی ہے. اپنے قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچ لے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف. خوف خدا دل میں ہے. مسلمانوں ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا چلوں. آج تو چند ٹکے مسلمان کے پاس آئے تو وہ دیکھو رنڈیوں کا ناچ گانا ٹی وی سامنے آ کر رکھا گیا. چند ٹکے سامنے آئے تو مسلمان عیاش ہو گیا. چند روٹیاں کیا ملنے لگی، اللہ نے دال روٹی کیا صحیح کر دی. مسلمان کا پاؤں زمین پر نہیں، وہ اپنے آپ کو دھنکر سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بڑا فرعون سمجھنے لگا. ارے مسلمانوں آؤ، جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم انسان گناہ کا صدور نہیں کر سکتا چاہے اللہ اسے پوری دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ دے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کبھی نام سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے، بڑے مانے ہوئے بزرگ. ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا اور آج بھی ان کی قبر دہلی کے اندر موجود ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ورثاء کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور یہ فرمایا میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. سب دوڑے ہوئے آئے، پتہ نہیں کیا لکھوانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی زمین دبائی ہے، کون سا مال دبایا ہے خواجہ نے. ارے چلو قلم لے کر چلو، دستاویز لے کر چلو، پتہ کرو کہ خواجہ لکھوانا کیا چاہتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی زندگی میں 4 شرطیں موجود ہوں. مسجد کا امام میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، دنیا کا امام میری نماز جنازہ نہ پڑھائے. نماز جنازہ پڑھانے والا آدمی ایسا ہو کہ جس کی زندگی میں 4 شرطیں موجود ہوں. کون سی شرط؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے ورثاء لکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی بھی پوری زندگی کے اندر جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو، اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے گا. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ اس مجمع میں کوئی ہے جس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو؟ کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا جو آدمی 40 دن، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ اس مجمع میں کوئی ہے جس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو؟ کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا جو آدمی 40 دن جماعت اولا یعنی
تکبیر اولا کی پابندی کر لے، اللہ ایمان کی حلاوت اسے نصیب فرما دے۔ یہ نماز کی پابندی خواجہ نے فرمایا کہ جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ اور یہاں تو نمازوں کا ہی پتہ نہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں۔ بعضا کمبخت مسلمان ایسا ہے جو جمعے کے جمعے نظر آتا ہے، بعضا کمبخت ایسا ہے جس کا کھاتا عید سے عید ہی میں کھلتا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له ولا صلاۃ له لمن لا وضوء له۔ فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بے نمازی آدمی سے زمین کے جانور پناہ مانگتے ہیں۔ مسلمانوں ہاں ایک جانور دوڑا ہوا آیا، میرے نبی نے اسے پکڑ لیا، فرمایا کیا بات ہے، اسے بٹھلایا، اس کا مالک اس کے پیچھے پیچھے آیا، میرے نبی نے اسے بلایا کہ تیرا اونٹ تو میرے پاس ہے۔ وہ آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا، یا نبی اللہ یہ میرا اونٹ، میں روزانہ اسے باندھ دیتا ہوں لیکن یہ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے اونٹ کو قریب کیا اور یہ فرمایا اے اونٹ تیرا مالک تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تیری خوب دیکھ بھال کرتا ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تو اپنی مالک کی نافرمانی کیوں کرتا ہے، تو رسی توڑ کر کیوں بھاگ جاتا ہے؟ وہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ اللہ وہ ایمان مجھے بھی دے دے، اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے۔ وہ اونٹ کہنے لگا یا نبی اللہ جب سے میں نے آپ کی ایک حدیث سنی ہے جب سے میرا دل نہیں کرتا کہ میں رات کو اس کے مکان میں رہوں۔ یا نبی اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اسے ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو جلا کر چلا جائے۔ یا نبی اللہ میرا مالک عشاء کی نماز قضا کر دیتا ہے، اس لیے میں رات کو رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تو اترے اس پہ اور گیہوں کے ساتھ دھن کی طرح مجھے بھی پیس نہ دیا جائے۔ میرے آقا نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور یہ فرمایا اونٹ تیری شکایت کرتا ہے کہ تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ اونٹ کا مالک پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، نبی کے سامنے توبہ کی، یا نبی اللہ آج کے بعد عشاء کی نماز قضا نہ کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے اونٹ جا، تیرے مالک نے توبہ کر لی، آج کے بعد یہ عشاء کی نماز قضا نہیں کرے گا۔ وہ اونٹ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ زمین کے درندے، زمین کے جانور، نینے والی چیٹیاں بے نمازی سے پناہ مانگتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جانا ہوا، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، دل میں خیال آیا کہیں آرام کر لو، قریب ہی میں ایک باغ تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہوئے، باغ بڑا عالیشان تھا، وہاں کے میوے کھائے، وہاں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیا، چلے گئے۔ جب سفر سے واپس آئے دل میں خیال آیا باغ بڑا عالیشان تھا، باغ بڑا اچھا تھا، چلو ذرا پھر آرام کر لو۔ حضرت عیسیٰ اس میں داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہے باغ اجڑ گیا، پانی سوکھ گیا، پتے جھڑ گئے، باغ ویران ہو گیا۔ نبی تھے، اللہ سے سوال کر لیا اے میرے پالنہار ابھی میں چند دنوں پہلے آیا تھا کہ یہ باغ اپنی جوانی کے اوپر تھا اور اس کے پھل بھی جوان تھے، اس نہر کا پانی جاری تھا، آج یہ نہر کیوں خشک کر دی گئی اور ان پتوں کا ہوا کہاں چلی گئی؟ اس باغ کی زیب و زینت کو کیوں چھین لیا گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ جس طریقے سے تو نے یہاں آرام کیا تھا، یہاں کے میوے کھائے تھے، یہاں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا تھا، اسی طریقے سے ایک بے نمازی اس میں داخل ہو گیا، اللہ نے اس کی نحوست سے پورے باغ کو بنجر اور ویران بنا دیا۔ ایک بے نمازی باغ کو بنجر بنا دے، ایک ایک گھر میں 10 سانڈ پڑے ہیں بے نمازی، یہ بتاؤ مسلمانوں گھروں میں بربادی نہیں آئی؟ میرے آقا نے فرمایا وہ آدمی مسلمان نہیں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لکھو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی بھی پوری زندگی میں جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ ایک چیز ہوگی بھائی، میرے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔
دوسری شرط لکھی، فرمایا خواجہ نے لکھو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی بھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی۔ یہاں تو فرضوں کا پتہ نہیں، یہاں تو وتروں کا پتہ نہیں، تو عصر کی سنتوں کا کیا پتہ؟ بازا تو یہ کہے گا مولوی صاحب کیا عصر میں بھی سنتیں ہوں کیا؟ وہ تو پتہ ہی نہیں۔ اس کی کبھی بھی پوری زندگی میں عصر کی سنتیں نہ چھوٹی۔ فرمایا تیسری شرط لکھو نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی بھی پوری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تہجد انبیاء کا شعار تھا، آج مسلمانوں نے اس تہجد کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، اللہ سے راز و نیاز کا ذریعہ۔ اللہ فرماتا ہے جب رات کی تاریکی چھا جائے اور آدھی رات گزر جائے، اللہ پہلے آسمان کے اوپر تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے سامنے اعلان کرتا ہے اے میرے ماننے والے بندوں آ جاؤ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر لو۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے اللہ نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، جو لوگ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے ادھر جو حساب و کتاب ہوگا اور یہ مشرک کے ٹیلوں پر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کون؟ تہجد پڑھنے والے لوگ کہیں گے مول صاحب تہجد کی بات نہیں صرف نماز کی بات بتاؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے تیسری شرط لکھی نماز جنازہ وہ پڑھائے تو جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ اب چوتھی شرط ایسی لکھ دی کہ وہ تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ میں کہہ دوں چلو میں اپنے بچے کو اپنے آپ اتنا پابند بن جاؤں کہ جماعت کی نماز نہ چھوٹے، عصر کی سنتیں نہ چھوٹے، تہجد کی نماز قضا نہ ہو، لیکن مسلمانوں چوتھی شرط جو خواجہ قطب الدین نے لکھی وہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا لکھو چوتھی شرط یہ ہے کہ جب سے وہ بچہ بالغ ہوا ہو غیر محرم عورت کے اوپر اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ ایسا ہے بھائی کوئی ہاتھ اٹھا دو ذرا۔ خواجہ قطب الدین نے چار شرطیں لکھی، فرمایا غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ پڑی ہو۔ یہ چاروں شرطیں لکھی اور دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ بازار میں جاؤ گے تو عورت، سفر کرو گے تو عورت، اگر مسلمانوں ٹرین میں جاؤ گے تو عورت، سودا خریدو گے تو عورت، اب شہر میں چلے جاؤ تو مسلمانوں یہی عورت جس کو اللہ نے عورت کا لقب دیا، جس کے بارے میں فرمایا یہ چھپانے کی چیز ہے، یقین کی چیز ہے، اسے چھپا کر رکھنا۔ آج دیکھو مسلمانوں اس کی بے حیائی کا عالم، اس کے ننگے پن کا عالم، اس عورت نے انتہا کر دی۔ اے مسلمانوں اس عورت کو حکم دیا گیا تھا یہ اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہے، لیکن اس نے حیا کا جنازہ نکال دیا۔ یہ عورت اپنے برقعے کو اتار کر اور میدان کے اندر آ گئی، بیچ روڈ کے اوپر آ گئی۔ ہاں مسلمانوں اچھی نگاہیں بھی اس کے اوپر، بد نگاہیں بھی اس کے اوپر۔ میرے آقا نے فرمایا جب ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان غنڈوں کو اس کے پیچھے لگا دیا کرتا ہے۔ ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہے کہ نگاہ بچا لیں۔ ہاں وہ تو عبداللہ ابن حذافہ تھے، روایات میں یہ آتا ہے عبداللہ ابن حذافہ کو عیسائیوں نے گرفتار کر لیا اور یوں کہا حذافہ یا تو سور کا گوشت استعمال کرو، حذافہ یا شراب کا استعمال کرو، حذافہ یا عیسائی بن جاؤ۔ اے ہائے تینوں کام کیسے کر لے؟ سور کا گوشت کون استعمال کر سکتا ہے؟ شراب کا استعمال عبداللہ ابن حذافہ کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عیسائی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے انکار کر دیا، میں یہ نہیں کر سکتا، اور ایک خانے کے اندر انہیں بند کر دیا گیا۔ ہاں مسلمانوں عیسائیوں نے یہ چال کھیلی، ایک نوجوان حسین لڑکی کو لایا گیا، عبداللہ ابن حذافہ کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ آئے ہائے اب ایمان کو جانچنے کا وقت آ گیا، ایمان کو پرکھنے کا وقت آ گیا۔ اب پتہ چلے گا عبداللہ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، اب پتہ چلے گا خوف
خدا ہے یا نہیں، خشیت الہی ہے یا نہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ وہی اور وہ لڑکی بھی وہی، حسین لڑکی، نوجوان لڑکی اپنے حسن کے ذریعے سے عبداللہ کو مائل کرے، اپنی آواز کے ذریعے سے عبداللہ کو مائل کرے، لیکن عبداللہ ایک نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد وہ عیسائی لڑکی اپنے سردار کے پاس چلی گئی اور جا کر یہ کہنے لگی، اے میرے آقا میں کیا بتاؤں، 3 دن گزر گئے، اس اللہ کے بندے نے تو مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 3 دن کے بعد عبداللہ ابن حذافہ کو لایا گیا اور مسلمانوں جانتے ہو ایک آگ کے اوپر پانی کو پکایا گیا، تیل کو پکایا گیا، آپ کے 2 ساتھیوں کو اس میں ڈالا گیا، انہیں جل کر بھون کر کوئلہ کر دیا گیا، عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا گیا اور یوں فرمایا، اے عبداللہ ابن حذافہ، یا تو سور کا گوشت استعمال کر لے، یا تو عیسائی بن جا، یا شراب کا پینے والا بن جا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، اے حذافہ تو نہیں جانتا، ابھی تجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس تنور میں تجھے ڈال دیا جائے گا، اس چلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے۔ سردار نے کہا، اور اسے عبداللہ کو بلا کر لے کر آؤ، اس کی آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے؟ عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا گیا، عبداللہ سے سوال کیا گیا، اے عبداللہ ابن حذافہ یہ تو بتا، تو رونا کیوں لگا، تیری آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے؟ عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا، میں جدائی پر نہیں روتا، فرمایا میں دنیا سے جانے پر نہیں روتا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، میری تمنا یہ تھی کہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ اتنی جانیں مجھے عطا کرتا اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا، اس لیے رو رہا ہوں۔ مسلمانوں، عبداللہ ابن حذافہ کو اسی جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، پکا دیا گیا، لیکن مسلمانوں نگاہ بھر کر اس عورت کی جانب نہیں دیکھا۔ ہم میں سے ہے کوئی بھائی ایسے؟ ابھی ایک لڑکی آ جائے سب دیکھیں گے نگاہ، کون آنا کون آنا، اور اس عورت کا تو اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ لعن اللہ الناظر فالمنظور الیہ، فرمایا دیکھنے والا بھی ملعون اور جس کو دیکھا گیا وہ بھی ملعون۔ میرے آقا نے فرمایا جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت اور جس عورت کو دیکھا گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دیکھنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس عورت کو دیکھا گیا اس پر لعنت کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ چاہا دیواری میں رہتی تو اسے دیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ ایک واقعہ بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ایک دور ایسا آیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو جانا تھا اور ایسے راستے سے جانا تھا جہاں عیسائیوں کا راستہ تھا۔ عیسائیوں نے سوچا مسلمانوں کا ایمان خراب کیا جائے، ان کے ایمان میں کمی پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں تم نہیں جانتے یہ رنڈیوں کا ناچ گانا تم نے لا کر تو رکھ لیا، لیکن تمہاری نسلیں برباد ہو گئی، تمہاری عورتوں سے حیا نکل گئی، تمہارے بچوں سے حیا نکل گئی، حیا کا دامن ٹوٹ گیا۔ ہاں مسلمانوں، آج جو یہ عورت ننگی نظر آتی ہے یہ اسی ٹی وی کی دین ہے۔ عیسائی جانتا ہے جب یہ ننگا پن معاشرے میں پھیلے گا، جب یہ زہر گھولا جائے گا تو مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ چال یہ کھیلی، جس راستے سے مسلمانوں کو گزرنا تھا اس راستے میں ننگی نوجوان حسین لڑکیاں کھڑی کر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں ناچنے اور گانے بجانے کے سامان دے دیے اور یوں کہا جب مسلمانوں کی جماعت گزرے تو تم ناچنا گانا بجانا انہیں اپنی طرف مائل کرنا، اگر ایک مسلمان بھی تمہاری دعوت پر آ گیا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، عمر کا دور تھا، عمر کو پتہ چل گیا، عمر نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اللہ نے تم سے بہت سے امتحان لیے، ایک امتحان اور آنے والا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ آئے
کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. فرمایا ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اے مسلمانوں، یہ آیت پڑھ دی گئی اور قافلے کو روانہ کر دیا گیا. اب وہ مقام بھی آ گیا جہاں سے مسلمانوں کو گزرنا تھا. اے مسلمانوں، جانتے ہو وہ عورتیں ناچ گا کر مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگی. تمام صحابہ کی حالت یہ تھی. مسلمانوں کا ماجرا یہ تھا، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال رکھی ہے اور نگاہوں کو بند کر لیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور پورا قافلہ پار ہو گیا. استدعا کرنے والے کی قسم، عقیل کو کہنے کی اجازت دے دو. ایک صحابی بھی ایسا نہ تھا جس نے نگاہ اٹھا کر ان رنڈیوں کی طرف دیکھ لیا. ایک بھی ایسا نہ تھا. جب پورا قافلہ گزر گیا تو ایک صحابی پیچھے چلا کرتے تھے. یہ عورتیں کہنے لگی کیا یہ اندھوں کی جماعت تھی، کیا یہ بہروں کی جماعت تھی؟ ہمارے ناچنے کا اثر ان کے اوپر نہ ہوا، ہمارے حسن کا جادو نہ چلا. تو اس نے کہا ارے یہ اندھوں کی جماعت نہیں تھی، یہ بہروں کی جماعت نہیں تھی، یہ رسول اللہ کے غلام تھے. ارے ان کے اوپر تمہارے حسن کا جادو کیسے چلتا؟ ان کے اوپر تو اللہ کے قرآن کا جادو چل چکا تھا. پوری جماعت پار ہو گئی، ایک بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. مسلمانوں یہ بتاؤ ہمارے گھر میں بے پردگی نہیں؟ کیا میری بہن بے پردہ ہو کر نہیں جاتی؟ بتاؤ مسلمانوں، کیا میری بہن کی آنکھیں زنا نہیں کرتی؟ کیا اس کے اوپر زنا کرنے والی آنکھیں نہیں پڑتی؟ ارے مسلمانوں، عبداللہ ابن حذافہ کا دور نہیں، ابھی وہ دور نہیں کہ عمر کا زمانہ ہو اور لوگ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلے. ارے مسلمانوں، یہ تو شیطانوں کا دور ہے، یہ تو ملعونوں کا دور ہے، یہ تو دیوس لوگوں کا دور ہے. ہر آدمی تیری بہن کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، تیری عورت کو نظر بھر کے دیکھے گا. رب کعبہ کی قسم سے اگر تیرے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اپنی بہن کو پردے میں رکھ، اپنی ماں کو پردے میں رکھ، اپنی اولاد کو پردے میں رکھ، اپنی بیوی کو پردے میں رکھ. اتنا موقع نہ دے کہ کسی اور کی نگاہ ان کے اوپر پڑ جائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہاں کون ہے بھائی حضرت فاطمہ؟ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی. نبی کا انتقال ہو گیا. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہونے لگا. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے شوہر پیارے علی کو بلایا اور یہ فرمایا علی میری ایک وصیت ہے، میرا ایک حکم ہے، میرے جنازے کو رات میں لے کر نکلنا، میرے جنازے کو رات میں لے کر جانا. اے علی میرا ایک حکم ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے چاہے میں کفن کے اندر رہوں لیکن میرے جنازے کو رات میں لے کر نکلنا، میرے جنازے کو دن میں لے کر نہ جانا. حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا تم میری بیوی ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، ہم تمہاری بات کو بھی مانیں گے اور تمہاری وصیت کے اوپر بھی عمل کریں گے. لیکن یہ تو بتاؤ تم ایسا حکم کیوں دیتی ہو کہ جنازے کو رات میں لے کر جایا جائے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی تجھے کیا بتاؤں، اللہ نے جب سے قرآن کے اندر پردے کا حکم نازل کیا تو میرا شریر تو کیا، میرا جسم تو کیا، میرے کپڑے کے اوپر بھی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑی. اے علی میری یہ تمنا ہے کہ چاہے میرا جسم کفن کے اندر رہے لیکن محمد رسول اللہ اس کی بیٹی کے کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. یہ حیا کا عالم تھا، یہ شرم کا عالم تھا. مسلمانوں یہ بتاؤ یہ حیا کا مادہ میری اور آپ کی ماؤں بہنوں کے اندر ہے؟ نہیں.
آج تو رنڈیوں کا ناچ گانا سامنے لا کر رکھا گیا. ہر مسلمان کے گھر میں نہ میرے بچے فلاں کے گھر جاتے تھے اس لیے لا کر رکھ دیا. وہ شکایت کرتا تھا ہاں مسلمانوں یہ رنڈیوں کا ناچ گانا رب کعبہ کی قسم تم نہیں جانتی ہے تمہیں کہاں تک پہنچائے گا. میرے آقا نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحد, مگر ایک فرقہ ایسا ہوگا جو نجات پا کر جنت میں جائے گا. فرمایا کون؟ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر ہوگا, میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. آگے بڑھ کر میرے نبی نے بیان فرمایا حزب النال بالنال, جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اسی طریقے سے میری امت اور بنی اسرائیل کے اندر کوئی فرق باقی نہ رہے گا. آگے بڑھ کر میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نے قوم بنی اسرائیل کے اندر اپنی ماں سے مکالا کیا ہوگا تو میری امت کے اوپر بھی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ مکالا نہ کر لے. یہ دروازہ کہاں سے کھلے گا جانتے ہو؟ یہ چیز ہوگی ٹی وی. مسلمانوں یہ ٹی وی گھر کے سامنے رکھا ہوا ہے اور بہن بھی دیکھ رہی ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے اور بھائی بھی دیکھ رہا ہے. ہاں مسلمانوں محلے کے دوست تو آباد آ گئے تو وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے اور اس میں چوما چاٹی لپٹا جھپٹی کیا کچھ نہیں دکھایا جاتا. ارے رب کعبہ کی قسم یہ بتا مسلمان تیری ماں اور بہنوں کے اندر شرم و حیا کا مادہ پیدا ہوگا یا شرم و حیا کا جنازہ نکل کر چلا جائے گا. ایک دور وہ تھا جب دو عورتیں سڑک کے اوپر چلا کرتی تھی, اگر ایک کے پاس برقع نہیں ہے تو دوسری کہاں کرتی تھی میری بہن مجھے برقع دے دے, مجھے شرم آتی ہے. لیکن آج ٹی وی نے حیا کا جنازہ نکال دیا. آج ایک عورت سر بازار ننگی نظر آتی ہے لیکن اس کو شرم کا مادہ نہیں, اپنے دوپٹے کو بھی اتار کر پھینک دیا, اپنے برقعے کو بھی اتار کر پھینک دیا, اپنے جسم کو مسلمانوں شیطانوں کے سامنے ظاہر کر دیا. ہائے ہائے مسلمان تیری ماں کی غیرت کہاں چلی گئی, تیری بہن کی غیرت کہاں چلی گئی. تو بے حیا کیسے بن گیا, تو بے عزت کیسے بن گیا. تیری تو وہ مثال تھی کہ تیری ماں اور بہن کا دوپٹہ بھی دکھایا نہیں جاتا تھا. آج تیری ماں اور بہن سر عام ننگی نظر آتی ہے, اس کی حفاظت کون کرے گا؟ آئے ہائے نہیں کہنا چاہیے. سائنس بڑی آگے نکل گئی, فون کی ایجاد کر دی, فون کو ایجاد کر دیا. میں کہاں دلی کا رہنے والا, صلاح الدین کہاں اڑیسہ کا رہنے والا. مسلمانوں دینی جلسے میں آ گیا, بڑی اچھی ٹیکنک ہے لیکن یہی ٹیکنک کہاں پہنچا رہی ہے؟ ایک رہنے والا دلی کا, ایک رہنے والا ممبئی کا, یہی زنا کے اوپر دعوت دے رہی ہے. ہر عورت کے ہاتھ میں فون آ گیا. ہاں شوہر سے تو بات چل ہی رہی ہے اور پڑوسی یار سے بھی بات چل رہی ہے, نہیں چل رہی. حیا ہے کہیں نکل گیا جائے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہیں ایسا نہ ہو ایک مولانا صاحب بڑے جوشیلے انداز میں تقریر کر رہے تھے, جب تقریر کرتے گئے پہلے تو لوگ اٹھتے نہیں, شرم آتی ہے. ایک اٹھا تو لوگوں نے کہا میں بھی کھسک جاؤں, دوسرا بھی کھسک گیا, تیسرا بھی کھسک گیا, پورا مجمع ختم ہو گیا, صرف ایک آدمی بیٹھا رہ گیا. مولانا نے سوچا اس آدمی کی بات سمجھ میں آ رہی, اپنی تقریر میں بلک لیا اور وہ کہا بھائی تمہاری تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب سمجھ میں کس کی آئے, الٹی والے بھی چلے گئے, صلاح الدین بھی جا کر سو گیا, میں تو مائک والا ہوں, انتظار کر رہا ہوں کب تم بات کو ختم کرو اور میں اپنا مائک اٹھا کر لے جاؤں. ایسا تو نہیں ہوگا بھائی؟ ہاں یا نہیں کا کوئی ہنکارا نہیں بھائی, میں نے تم سے وعدہ کرایا تھا ہنکارا دینا پڑے گا. ارے جاگ رہے ہو یا نہیں؟ ہائے ہائے آواز نہیں نکل رہی. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہوا بھائی؟
بوڑھی عورت. اب تم تو جانتے ہو بوڑھی مر گئی، اب اس کا کون سہارا بنے؟ سارے گاؤں کے جتنے بوڑھے تھے سب پہنچ گئے. مولوی شمیم صاحب مرکز کے امام صاحب انہوں نے سوچا چلو ہم بھی چلے جائیں. جا کر بیٹھ گئے. اب بوڑھی بڑے اچھے انداز میں اپنا رونا روئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی میرے بڑے میاں تم چلے گئے، میں کیا بتاؤں، میں تو ہر پیر اور جمعرات کو شیر بنایا کرتی تھی اور تم کو کھلایا کرتی تھی، اب کس کو کھلایا کروں گی؟ ہائے. مولوی شمیم نے سوچا موقع بڑھیا، ہاتھ مار دو. مولوی شمیم پاس ہو گئے، گھبراؤ مت، میں ہوں نا. بڑے میاں میرے یار تھے، مسجد میں آ کے میرے پاس بیٹھتے تھے، مدرسے میں آ کے بیٹھتے تھے، فکر مت کرو، وہ چلے گئے تو کوئی بات نہیں، آپ شیر بنانا میں کھایا کروں. بوڑھی عورت چپ ہو گئی کہ چلو ایک سہارا تو ملا. مولوی شمیم بھی خوش ہو گئے، چلو شیر ملا کرے گی. بوڑھی عورت کہنے لگی جی مولانا کیا بتاؤں، یہ شیر کی بات ہی نہیں بلکہ میں تو روزانہ صبح کو آدھا کلو دودھ میں پتی لگایا کرتی تھی اور اپنے بڑے میاں کو پلایا کرتی تھی، اب کس کو پلایا کروں گی؟ ہائے. مولوی شمیم بولے اب تک تو چائے پیے لیکن دودھ بھی چلے گا، دودھ بھی چلے گا، دودھ بھی پی جایا کروں گا. بولے اچھا. تو بوڑھی عورت کہنے لگی جی مولوی صاحب کیا بتاؤں، میں تو روزانہ شام کو ہوگا تازی کیا کرتی تھی اور تم کو دیا کرتی تھی اور تم گھٹ گھٹ کر کے پیا کرتے تھے، اب کس کو پلایا کروں گی؟ ہائے. مولوی شمیم بولے میں نے آج تک بیڑی حلقہ پیا تو نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں، چل جاؤ پی لو. بوڑھی نے سمجھ لیا کہ مولوی شمیم تو مزیدار آدمی ہے، شیر کو کہا تو بھی ہاں، حلوے کو کہا تو بھی ہاں، دودھ کو کہا تو بھی ہاں اور ہوٹے کو کہا تو بھی ہاں. تو بوڑھی عورت کہنے لگی جی مولوی صاحب بات ہوٹے کی نہیں ہے بلکہ معاملہ تو یہ بھی ہے 50,000 کا قرضہ جو بڑے میاں میرے سر سے چھوڑ کے گئے ہیں اسے کون ادا کرے گا؟ ہائے. مولوی شمیم کھسک لیے پیچھے اور صلاح الدین سے بولے صلاح الدین ارے تو بھی تو کچھ جواب دے دے، تو بھی تو الٹی کا رہنے والا ہے، سارے کام میں لیے جاؤں، تو بھی کچھ کہہ دے. کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا مجھے مل جائے، میٹھا کڑوا مجھے مل جائے. تو مسلمانوں کا ایسا نہ ہو کہ عمل کا مسئلہ آئے اور میں بات بیان کرتا چلا جاؤں، تم اپنی گردنیں نیچے جھکا لو اور میں توڑتا چلا جاؤں اپنی زبان کو، پتہ یہ چلا کہاں گئے تھے کہیں نہ اور کیا لائے کچھ نہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ. ہاں بہت جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں. بہرحال مسلمانوں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی شرط یہ لگائی کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی بھی پوری زندگی میں غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ پڑی. انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. فرمایا 1-2 ہزار آدمی نہیں تھے نماز جنازہ میں، کئی لاکھ آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوا. کئی لاکھ، تاریخ گواہ ہے، کئی لاکھ آدمی نماز جنازہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آیا. اب ہنگامہ ہے، کئی لاکھ آدمی تو بہت ہوتا ہے. ہر ایک کہتا نماز جنازہ پڑھاؤ تو اندر سے آواز آتی جس میں یہ 4 شرطیں ہوں وہ آگے آ جائے اور نماز جنازہ آئے. بڑے بڑے مفتی بھی تھے مجھ جیسے، بڑے بڑے امام بھی تھے، بڑے بڑے مولوی بھی تھے، بڑے بڑے قاری بھی تھے. ہاں مسلمانوں بڑے بڑے اللہ والے تھے لیکن کسی میں 4 شرطیں پوری نہیں تھی. کسی میں 2، کسی میں 1، کسی میں 3، 4 شرطیں پوری کسی میں نہ تھی. مسلمانوں صبح سے لے کر ظہر کا وقت آ گیا لیکن نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی آگے نہیں آیا. اے اب نماز جنازہ کون پڑھائے؟
خواجہ نے تو 4 شرطیں لکھ دی. اگر ان کی شرطوں کو دیکھا جائے تو کئی لاکھ کے مجمع میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شرطوں پر. جب دوپہر کا وقت آ گیا تو ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوا، چہرے کے اوپر نقاب ڈلا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قریب پہنچا. منہ سے کفن ہٹایا اور یوں فرمایا، اے خواجہ اگر آج میں تیری نماز جنازہ نہ پڑھاؤں تو کئی لاکھ کے مجمع کے اندر تیری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں. اگر آج میں تیری نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز پوری دنیا والوں کے سامنے کھل جائے گا. خواجہ کیا کروں؟ اگر نماز پڑھاتا ہوں تو میرا راز کھل جاتا ہے، اور اگر آج نماز نہ پڑھاؤں تو کئی لاکھ کے مجمع میں تیری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں. میری تمنا یہ تھی خواجہ قیامت کا میدان ہو اور اللہ میرا راز جانتا ہو، اس کے علاوہ کوئی میرا راز نہ جانتا ہو. اور اس کے بعد فرمایا، لوگوں صفیں سیدھی کر لو. کسی نے کہا ارے جناب یہ 4 شرطیں ہیں بھی نہیں ہیں؟ تو فرمایا ہاں غریب کے اندر یہ 4 شرطیں ہیں، تم صفوں کو سیدھا کر لو. مسلمانوں کئی لاکھ آدمی تھے، صفوں کو سیدھا کیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی. جب نماز جنازہ پڑھا دی ہنگامہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا. یہ نماز جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ یہ ولی کون تھا؟ یہ قطب کون تھا؟ یہ ابدال کون تھا؟ اور یہ کون سا ولی تھا؟ یہ اللہ کا کون سا بندہ تھا کہ جس کی نماز تہجد نہ چھوٹی، جس کی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی، جس کی جماعت کی نماز نہ چھوٹی، جس کی غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ پڑی؟ ذرا چہرہ کھول کر تو دیکھو یہ آدمی ہے کون؟ آئے ہائے مسلمانوں، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ کوئی اور نہیں، خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ جو اس وقت ہندوستان کے بادشاہ تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. کون تھا بھائی یہ؟ خواجہ شمس الدین التمش. یہ کون ہے جانتے ہو؟ اس وقت یہ ہندوستان کے بادشاہ تھے. کون تھے بھائیو؟ کہاں کے؟ پورے ہندوستان پر راج کرنے والا. ہندوستان کی گدی اس کی یہ نہیں کہ صرف دلی میں راج تھا، یہ نہیں کہ صرف اڑیسہ میں راج تھا، یہ نہیں کہ صرف ممبئی میں راج تھا، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں راج تھا. پورے ہندوستان کے اندر خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی، ان کا راج تھا، اس کے وہ بادشاہ تھے. لیکن مسلمانوں بادشاہ کیسا؟ اللہ اللہ اللہ. اس کی جماعت کی نماز نہ چھوٹی، عصر کی سنتیں نہ چھوٹی، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑی. مسلمانوں یہ کون سی چیز تھی کہ بادشاہ ہے اور نماز نہ چھوٹی؟ یہ کون سی چیز تھی کہ بادشاہ ہے اور تہجد نہ چھوٹی؟ یہ کون سی چیز تھی کہ بادشاہ ہے اور غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑی؟ مسلمانوں یہ ہے خوف خدا. ہے نہیں؟ خوف خدا ہے، بادشاہ ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، ڈر ہے اس کا کہیں اس بادشاہ کے دربار میں نہ پکڑا. پوری دنیا کا بادشاہ ہے، ہندوستان کا بادشاہ ہے، لیکن غیر محرم عورت پر نگاہ نہیں ڈالتا، کہیں اس رب کے سامنے بے عزت نہ کر دیا جائے. میں نے شروع ہی میں کہا اللہ نے اگر بادشاہت دی ہے تو بھی اللہ سے ڈر. اللہ نے غریب کا جھوپڑا دیا ہے تو بھی اللہ سے ڈر. اللہ نے حسن دیا ہے تو بھی اللہ سے ڈر. اللہ نے بدصورت بنایا ہے تو بھی اللہ سے ڈر. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک باندی تھی، اس کا کام تھا رات کو بستر بادشاہ کا بچھا دیا اور صبح کو سمیٹ دیا. رات کو بچھا دیا، صبح کو سمیٹ دیا، رات کو بچھا دیا، صبح کو سمیٹ دیا. مدتوں سے یہی ڈیوٹی تھی، یہی کام تھا. مسلمانوں ایک لمبے زمانے سے وہ باندی یہ کام انجام دیتی آ رہی.
بڑا گداز ہے یہ بستر، بڑا نرم ہے یہ بستر، بڑا مزہ آتا ہوگا میرے آقا کو لیٹتے ہوئے، ابھی بادشاہ تو بہت دیر میں آئے گا، چلو لیٹ کے دیکھتے ہیں یہ بستر کیسا ہے، یہ بستر کیسا ہے۔ باندی دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، یہ سوچ کر باندی لیٹ گئی۔ آدمی کبھی سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ، باندی کو نہیں پتا تھا، باندی لیٹ گئی، دن بھر کی تھکی ہاری تھی، مسلمانوں لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور نیند ایسی آئی ایسی آئی ایسی آئی ایسی آئی کہ بادشاہ آ گیا اور باندی کی آنکھ نہیں کھلی۔ بادشاہ نے کہا جسے ہماری راہ میں فرش راہ ہونا چاہیے تھا، جسے ہمیں ہی دیکھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، وہ باندی ہمارے بستر پر لیٹی ہے، ہم الو کے پٹھے کھڑے ہیں۔ کہا جناب جاؤ تانبے کے پیسوں سے جڑا ہوا درہ لے کر آؤ۔ جلاد گیا، تانبے کے پیسوں سے جڑا ہوا درہ لے کر آیا، باندی کے ایک درہ مارا، باندی چیختی چلاتی کھڑی ہو گئی، دوسرا درہ مارا، باندی کے چہرے پر مسکراہٹوں کے پھول کھل گئے، تیسرا درہ مارا، باندی کے قہقہوں نے کمرے کو گنجا دیا۔ بادشاہ نے کہا جلاد رک جا، کہیں ایسا تو نہیں کہ باندی کے اچانک درہ پڑا، اس کے دماغ کی رگ ہٹ گئی اور اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ باندی سے پوچھا باندی دروں کی گڑگڑاہٹ میں تیرے ہنسنے کا سبب؟ تجھے تو رونا چاہیے تھا، تجھے تو آنسو بہانے چاہیے تھے، تیری آنکھ میں تو آنسو ہونے چاہیے تھے، اے باندی تو ہنسی کیوں؟ تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تیرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ باندی کہنے لگی اے بادشاہ تو میرے ہنسنے کا سبب نہ پوچھ، اے بادشاہ میرے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ، اگر میں نے تجھے اپنے ہنسنے کا سبب بتا دیا تو تیری زندگی بھر کی مسکراہٹوں کو آگ لگ جائے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو بتانا پڑے گا۔ جب بادشاہ نے زیادہ اصرار کیا تو باندی کہنے لگی اگر بادشاہ تو سننا ہی چاہتا ہے تو سن۔ باندی نے کہا اے میرے بادشاہ میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بل آئی، میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بل آئی، اور سزا تھوڑے سے ہی سونے کی میں نے اس قدر پائی۔ اے بادشاہ میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی اور مجھے اتنی سزا ملی۔ اے بادشاہ میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بل آئی، اور سزا تھوڑے سے ہی سونے کی میں نے اس قدر پائی۔ اور اے بادشاہ کل قیامت کا میدان ہوگا، احکم الحاکمین کا دربار ہوگا، بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار لگا ہوگا، تو اے بادشاہ بروز حشر جس دن حاضری پیش خدا ہوگی، اور جو اس بستر کے اوپر عمر بھر سویا اسے کتنی سزا ہوگی۔ اے بادشاہ میں چند لمحوں کے لیے لیٹی تھی، تو نے مجھے اتنی سزا دی ہے، کل تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا عدالت لگی ہوگی، دربار لگا ہوگا، جب تو اس بستر پر عمر بھر سویا ہے، بادشاہ سوچ اللہ تجھے کتنی سزا دے گا۔ باندی کو آزاد کر دیا اور یہ کہا باندی جا چلی جا، اپنا بوریا بستر اٹھایا جنگل میں چلا گیا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ مسلمانوں ایک اللہ والی تھی، ایک ڈرنے والی تھی، دل میں خوف خدا تھا، بادشاہ کی عقل بھی ٹھکانے لگا دی۔ جب خوف خدا ہوتا ہے تو مسلمانوں انسان گناہ نہیں کیا کرتا۔ اور آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، خشیت الہی نہیں۔ مسلمان ڈرتا ہے تو لوگوں سے، مسلمان ڈرتا ہے تو کتے سے، مسلمان ڈرتا ہے تو کس سے؟ بلی سے، بھیڑیے سے، شیر سے۔ اور ہاں ایک چیز اور بتا دوں، مسلمان کسی چیز سے ڈرے یا نہ ڈرے، جنات سے بڑا ڈرتا ہے، ڈرے نہیں ڈرے، بھوت سے بڑا ڈرتا ہے۔ جہاں دیکھ لے بھوت وہیں بند ہو جاوے موت۔
آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے آپ کے یہاں تو نہیں دیکھا، ہمارے یہاں ایسا کیا جاتا ہے، لوگ کہیں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہو گئے شروع، کسی کی بھی دیوار گندی کر دی، تو ایک آدمی نے سوچا کہ یار یہاں لکھ دوں گدھے کے پوت یہاں مت موت، لیکن جو بھی آوے پھر پیشاب کر دے، جو بھی آوے پھر پیشاب کر دے۔ وہ تھک گیا بیچارہ، اس نے کہا اسے گدھا کیوں تو باز نہ آوے، اسے کتا کیوں تو باز نہ آوے۔ اس نے ایک کام کرا، اس نے لکھ دیا کوئی آدمی یہاں پیشاب نہ کرے، یہاں جن بھوت کا اثر رہتا ہے۔ ایک جوان کو بڑی تیز پیشاب لگ رہا تھا، کوٹ پینٹ کے اندر تھا، بڑی جلدی سے آیا، چین کھولی اور نیچے کو بیٹھ گیا۔ اور جب کچھ دماغ ٹھنڈا ہوا تو لکھا ہوا سامنے پایا کہ یہاں کوئی پیشاب نہ کرے، یہاں جن بھوت کا اثر رہتا ہے۔ بس بند ہو گیا وہی نور، سوچا کہ جلدی سے اٹھ جاؤں۔ اب اٹھا تو پینٹ کا بٹن کوٹ میں لگا لیا، اٹھانا گیا، بطخ بن گیا۔ کیا بن گیا بھائی؟ بطخ۔ اب اس نے سوچا بھائی آپ کچھ نہ ہو، بھوت نے دبا لیا۔ کیا ہوا؟ بھوت نے دبا لیا، شور مچا دیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دبا لیا بھوت نے دبا لیا۔ ایک بوڑھا آیا، ارے کیا ہو گیا نا، بھوت نے دبا لیا۔ اس نے نیچے کو جھانک کر دیکھا، ایک تھپڑ مارا، ابے گدھے کے پلے تیرے پینٹ کا بٹن کوٹ میں لگا۔ تو ڈرتا نہیں ڈرتا مسلمان، اور اس کی وجہ بتاؤں، بچہ چھوٹا سا ہے، ماں کیا کہتی سو جا سو جا، ورنہ بھوت آ جاوے گا، سو جا کتا آ جاوے گا، بھوتنی سے ڈرائے گی، چمٹے سے ڈرائے گی، جنات سے ڈرائے گی، بھوتنی سے ڈرائے گی۔ اے میری پیاری بندی، اے میری اللہ کی بندی، یاد رکھ تو نے اسے بھوتنی سے ڈرایا، اسے چمٹے سے ڈرایا، اسے کتے سے ڈرایا، اسے بھوت سے ڈرایا، آج یہ جوان ہوا تو یہ دنیا سے ڈرنے والا بنا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تجھے تو اسے اللہ سے ڈرنے والا بناتی تو یہ دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا بنتا۔ ایک اللہ والا اپنی بچی کو لے کر گیا اور شکار کرنے چلا گیا، مچھلی پکڑنے کے لیے گیا، مچھلی پکڑتا گیا، بچی کو دیتا گیا، بچی پانی میں چھوڑتی گئی، یہ پکڑتا گیا، یہ چھوڑتی گئی، ابا پکڑ لیں یہ چھوڑ لئی، ابا پکڑ لیں یہ چھوڑ لئی، ابا پکڑ لیں یہ چھوڑ لئی۔ شام ہو گئی، مچھلی پکڑتے پکڑتے اور بیٹی کو چھوڑتے چھوڑتے۔ جب شام ہوئی تو باپ نے کہا بیٹے چلو، اب تو مچھلیاں خوب ساری ہو گئی ہوں گی، اب گھر چلتے ہیں بنائیں گے۔ تو بیٹی نے کہا ابو جان میں نے تو ساری پانی میں چھوڑ دی۔ باپ کو تو غصہ آ گیا، ارے کم بخت اس لیے پکڑی تھی، ڈانٹنے لگا یہ کیا ہے، کیوں چھوڑی، دن بھر کی محنت خراب کر دی۔ بچی رونے لگی اور یہ کہنے لگی ابو جان آپ میرے اوپر غصہ نہ کیجئے، مجھے نہ ڈانٹیے، آپ ہی نے کل گھر میں کہا تھا وہی مچھلی شکاری کے شکار میں آتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ ابو جان مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اللہ کی یاد شدہ اللہ کی یاد سے غافل شدہ مچھلی کو ہم اپنے گھر لے جائیں، امی انہیں بنا لے اور ہم اسے کھا لیں۔ ابو جان مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مچھلی کو کھا کر ہمارے دل بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تمام تر مچھلیاں پانی میں چھوڑ دی۔ یہ تھا خوف خدا، یہ تھی خشیت الہی۔ ہاں مسلمانوں، ماں نے آگ جلائی، ماں نے آگ سلگائی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چلی، آگ لگا دی، بچہ دیکھ کر رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ ماں آئی، کہا بیٹے کیا تجھے بھوت نظر آیا، کیا ہوا، کیا چیز نظر آئی؟ ماں سے کہنے لگا امی جان مجھے کوئی بھوت نظر نہیں آیا، بلکہ تمہاری آگ کے جلانے کے انداز نے مجھے رلا دیا۔ آج آپ نے بڑی لکڑی کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے میدان کے اندر اللہ بڑے بڑے کافروں کے لکڑ میں آگ لگانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سہارا نہ لیں۔ یہ خوف تھا، یہ خشیت الہی تھی۔ مسلمانوں، میرے اللہ نے فرمایا یا
ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب دل میں خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگی، اللہ کا ڈر آ جائے گا تو نہ آدمی زنا کرے گا، نہ نمازیں چھوٹیں گی، نہ روزے چھوٹیں گے، نہ شراب پی جائے گی۔ خدا را مسلمانوں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس دین کو سیکھو، اللہ کے دین کو سیکھو۔ میں پچھلی مرتبہ آیا تھا، میں نے اس وقت بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا مسلمانوں، اور آپ سے یہ کہا تھا کہ خدا را جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ مدرسے میں جا سکے، مدرسے میں جا کر اللہ کے دین کو سیکھے، اور جو لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مدرسے میں نہ جا سکے تو وہ جماعت میں شریک ہو جائیں، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جائیں۔ مسلمانوں، یہ وہ کام ہے جو نبی نے تمہارے حوالے کیا ہے۔ خدا را اپنی جوانی تو برباد کر لی، اپنا بڑھاپا برباد نہ کرو، اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں مسلمانوں، میرا اللہ تو یہ کہتا ہے، جب صبح ہوئی، فجر کی اذان ہوئی تو میرا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ ضرور آئے گا۔ یہ فجر میں نہ گیا، اللہ کہتا ہے ظہر میں ضرور آئے گا۔ یہ ظہر میں نہ پہنچا، میرا اللہ کہتا ہے عصر میں ضرور آئے گا۔ اے تیری جوانی گزر گئی، تیرا بڑھاپا آ گیا، اب تو بڑھاپے کے عالم میں آ جا، اللہ کو مان لے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جا، اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ ہاں مسلمانوں، اپنے آپ کو بنا لو، اپنی زندگی کو سنوار لو۔ جو بچے اس قابل ہیں کہ مدرسے میں آ جائیں تو مدرسے میں اللہ کے دین کو سیکھیں، اور جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جو جوان ہیں، جو نہیں جا سکتے مدرسوں کے اندر، وہ اللہ کے لیے جماعت میں جائیں، اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے دین کو تھامیں، اپنے گھر کے معاشرے کو زندہ کریں، اپنے گھر کے اندر دینداری کا ماحول پیدا کریں۔ اور میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، تعلیم بالغان کا ایک باقاعدہ نظم کیا جائے، ایک مدرسہ ایسا کھولا جائے جس میں بڑے بڑے نوجوانوں کو بلایا جائے، اس میں انہیں دین کی دعوت دی جائے، انہیں نبی کی ایک ایک سنت بتائی جائے، نبی کا ایک ایک طریقہ بتایا جائے، تاکہ پوری الفی جنت کا معاشرہ بن جائے۔ ہاں مسلمانوں، خدا را اپنے آپ کو دین کی محنت پر ڈھالو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مسلمانوں، اس دین کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو۔ اگر محنت نہیں کرو گے، اللہ کچھ دینے والا نہیں۔ نبی نے کتنی محنت کی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کے میدان میں مارا گیا مسلمانوں، لیکن نبی نے سب کچھ برداشت کیا۔ آپ کے لیے مسلمانوں، اس دین کی محنت کو زندہ کرو، زندہ کرو۔ خدا را میرے نبی نے کیا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، اس دین کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ مسلمانوں، اس کی پتیاں سوکھی جا رہی ہیں، اس کے پتوں کو مسلمانوں ہرا کر دو۔ ارے مسلمانوں، اس کے درخت سوکھ رہے ہیں، ان میں پانی ڈال دو، اپنی محنت لگا لو، اپنا مال لگا لو، اپنی جان لگا لو، اور اس کے بعد اللہ کے دین کی آبیاری کرو۔ اللہ کو اپنا دین پیارا ہے، اپنے نبی کو لہو لہان کر دیا، طائف کے میدان کے اندر پتھروں کی بارش کرا دی اپنے دین کی خاطر، اور پوری دنیا والوں سے کہہ دیا خبردار خبردار، یاد رکھنا، جب میں اپنے دین کی خاطر اپنے محبوب کو لہو لہان کر سکتا ہوں تو تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، کریں گے نا؟ میں کہتا ہوں خدائے وحدہ کی ذات تھی رتبہ بڑھانے میں، خدائے وحدہ کی ذات تھی رتبہ بڑھانے میں، زمانہ لگ رہا تھا کی ہستی مٹانے میں، کسر چھوڑی نہ تھی کوئی محمد کو ستانے میں، کسر چھوڑی نہ تھی کوئی محمد کو ستانے میں، کمی پھر بھی نہ آئی ان لبوں کے مسکرانے میں، وہ کتنی بار امت کی سہولت کے لیے لوٹے، نہ کی محسوس کچھ الجھن نبی نے آنے جانے میں، ہمیں بھی دو عشق محمد کر عطا یا رب، ہمیں بھی دو عشق
محمد کرے عطا یا رب کمی آتی نہیں ہے خدا تیرے خزانے میں کمی آتی نہیں ہے خدا تیرے خزانے میں کسر چھوڑی نہ تھی کوئی محمد کو ستانے میں زمانہ لگ رہا تھا کی ہستی مٹانے میں مسلمانوں میرے نبی نے اس دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا خدارا تمہاری جوانی ہے تمہارا بڑھاپا ہے اس دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس دین کی اشاعت کے لیے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو 40 دن کے لیے بھی نکلو 3 دن کے لیے نکلو اپنی پوری زندگی وقف کر دو اپنی جوانی وقف کر دو ہاں مسلمانوں عہد کرو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو زندہ کریں گے مر گئے کیا سب میرے زور سے کہہ دو الٹی والوں زور سے کہہ دو میرے پیاروں زور سے کہہ دو کہو انشاءاللہ اللہ کے دین کی آبیاری کریں گے انشاءاللہ اے ہائے ادھوری آوازیں نکل رہی ایک بار زور سے سب کہو تاکہ اللہ قبول کر لے قبولیت کا وقت ہے 1:30 بج رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر اپنی تجلی ڈال رہا ہے تمہاری دعائیں سننا ہے تمہاری دھڑکنوں سے واقف ہے اپنے دل کی دھڑکنوں سے کہہ دو اور یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے کہہ دو انشاءاللہ اللہ کے دین کی آبیاری کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور میں کہوں گا مسلمانوں آپ حضرات نے جو یہ بیڑا اٹھایا میرے بھائی صلاح الدین صاحب اللہ تبارک و تعالی انہیں ہمت بھی دے حوصلہ بھی دے اور یہ نوجوان حضرات جنہیں اللہ نے جوڑا ہے میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ خدارا تم دین کے ایک شعبے سے جڑے ہو خدارا تم دین کی ایک محنت سے جڑے ہو اپنی زندگی کو بھی بدل ڈالو اب دنیا والے یہ کہیں کہ انجمن اصلاح المسلمین کے جوان یہ نبی کے دین کی آبیاری کرنے والے ہیں ان کی زندگی بدل گئی انہوں نے چہروں پر داڑھی رکھ لی ان کا لباس بدل گیا یہ نمازی بدل گئے میں کہنا چاہوں گا اپنے کارکنان سے اس انجمن اصلاح البیان اصلاح المسلمین کے کارکنان اور ان کے ذمہ دار حضرات سے کہ خدارا اپنی زندگی کو بھی بدلیں آپ بھی بدلیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ دعا کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہے اور آپ کا یہ آخری جلسہ ہے جی آخری جلسہ ہے نا اب 1 سال کے بعد لوٹے گا پتہ نہیں ہم رہے یا نہ رہے اللہ کو پیارے ہو جائیں آپ ہو جائیں وقت کا کسی کے کچھ پتہ نہیں آدمی رات کو سوتا ہے صبح کو فلاں جگہ جاؤں گا پتہ چلا مردوں کی فہرست میں نام آ گیا تو کچھ پتہ نہیں رہے یا نہ رہے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس 2 روزہ جلسے کو قبول فرما لے اور ہم سب کی نجات کا مغفرت کا ذریعہ بنا دے اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو ایسا قبول فرمائے کہ پوری الٹی کا معاشرہ سدھر جائے اور سب کی نجات مغفرت ہو جائے آمین دعا فرمائے اور درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کس کی نورت اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا
اللہ یا 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 اللہ۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائی کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، بالخصوص یا اللہ شہزاد عالم وہ بھی بیمار ہے، نورت اللہ وہ بھی بیمار ہے، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ صالحہ عطا فرما۔ اور کئی احباب نے مجھ سے صحت کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ صالحہ عطا فرما۔ اے اللہ میری والدہ کی بھی طبیعت علیل ہے، اے اللہ میری والدہ کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ میری والدہ کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، اے اللہ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جن کی جوان بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ہم سب کی نجات کا مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے عزیزوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ملنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، نفرتوں کو ہمارے دل سے دور فرما، ہمارے دلوں میں محبت اجاگر فرما، اے اللہ دلوں میں کینہ دور فرما، اے اللہ دلوں سے حسد دور فرما، اے اللہ جن بچوں نے امتحان کے لیے فارم بھرا ہے، جو بچے امتحان دینے والے ہیں اے اللہ ان سب بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، ان سب بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، اعلیٰ نمبرات سے ان کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ جن کی بھی جو ضروریات ہیں اے اللہ تو سب کے دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے، اے اللہ سب کی ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ سب کی غیب سے امداد فرما، اے اللہ جتنی بھی دعائیں پیارے نبی نے خیر کی لائن سے مانگی ہیں ان تمام